أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك على كل الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں جیجا لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے 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 ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم و کائنات فخر عرب و عجم، حضور جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک ڈالیاں نچھاور کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھایا راہ میں آپ نے لاکھوں کو کلمہ، پڑھایا راہ میں آپ نے لاکھوں کو کلمہ، کیا مدینے سے ایسا سفر غریب نواز، کیا مدینے سے ایسا سفر غریب نواز، اور میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو غوث پیا تو ادھر غریب نواز، ادھر ہو غوث پیا تو ادھر غریب نواز، اور ہمارے دین کے یہ دونوں ہی شاہد ہیں، ہمارے دین کے یہ دونوں ہی شاہد ہیں، محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی اور معین الدین اجمیری. عزیزان ملت اسلامیہ، آج چند منٹوں کے لیے ہماری یہ گفتگو عطائے رسول ہند الولی مالک ہندوستان، آل نبی عطائے نبی اولاد علی وارث علم مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تا قیامت تک مہکنے والی کلی، پدر سیدنا امام حسین مجتبی اور نواسہ سیدنا امام حسن مصطفیٰ، جسے ہندوستان والے جانتے ہیں، کائنات جسے کہتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز. اس غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں کچھ خراج پیش کرنے کا سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمارے اس خیرات کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ ذکر حقیقی اللہ ہمیں تا قیامت میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اسلام پر ان کا اور ان کے گھر والوں کا احسان تھا، احسان ہے، اور قیامت تک اسی خاندان کا احسان رہے گا. کیونکہ یہ پنجتن پاک کی عطا ہے غریب نواز ہندوستان کے لیے، بلکہ نائب رسول ہے ہند والوں کے لیے غریب نواز. اور ہندوستان کا نظام، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وہ عطائے رسول کے اشاروں پر چلتا ہے. ظاہر میں انسان کچھ بھی دیکھتا ہو، لیکن باطنی حقیقت یہی ہے. تو وہ غریب نواز جو سرزمین مکہ المنورہ سے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ اور مدینہ المنورہ سے اشارہ پا کر فرمان مصطفیٰ پا کر ہندوستان تک تشریف لائے. مختصر سے جملوں میں مختصر سی باتیں سب سمیٹ کر بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کسی ایک ہی بات پر یا آپ کی ایک ہی سیرت پر بھی مکمل بات کرنا وقت کے حیثیت سے، وقت کی مناسبت سے مشکل ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے، والد محترم کی طرف سے
حسینی ہیں اور ماں یعنی والدہ کی طرف سے حسنی ہیں. اور یہی سلاسل کا تال میل رہا ہے ہمیشہ. جیسے قادری سلسلہ جو سرکار غوث الاعظم دستگیر سے ہیں، اس میں غوث الاعظم دستگیر باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی، اور غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی ہے. اور کائنات کا یہ جو باطنی نظام ہے، کائنات کا یہ جو ظاہری نظام ہے، یہ دونوں نظام اللہ رب العزت نے اس طرح بانٹا ہے کہ ظاہری نظام ہے وہ سلسلہ چشت میں سونپا گیا ہے. جیسے کسی کی مرادیں پوری کرانا، کوئی بارگاہ غریب نواز سے جا کر جو کچھ بھی طلب کرے اسے دلانا، کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کرانا، کوئی بے زر ہے انہیں زر دلانا، کوئی بے گھر ہے انہیں گھر دلانا. حتی الامکان جو بھی جب تک انسان کی سوچے جو بھی ظاہری چیزیں ہیں وہ ساری عطائے چشتیت سے، چشتی سلسلے سے پوری کروائی جاتی ہیں. اور کائنات کا جو ایک باطنی نظام ہے، ایک جو چھپا نظام ہے، ایک جو باطنی رخ ہے، اس رخ کا چلانا قادری سلسلے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. یہ بات بہت پرے کی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور وہ علمی عقلیں بھی چاہیے کہ جو ان چیز کو سمجھ سکے. خیر، سرکار غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد کی سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے، وہ بعد میں آپ کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ المکرمہ میں جنت المالا قبرستان میں آرام فرمائے، اس آپ کے پیر و مرشد نے ساری منزلیں آپ کو جب طے کروا دی. آپ نے یہ ساری روایتیں سن رکھی ہے، اس لیے میں اس روایت کو بیان نہیں کرتا ہوں کہ آپ نے 2 انگلی میں 18,000 عالم دکھائے تھے اپنے مرید کو. وہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی تھے اور وہ دیکھنے والے مرید غریب نواز تھے. بس وہ عطائیں تھی جو نوازا جا رہا تھا. سرکار غریب نواز نے علم و تدارس، ساری معرفت بظاہر علم حاصل کر کر، اپنے مرشد سے ساری معرفتیں حاصل کر کر آپ کو آپ کے پیر و مرشد مکہ المکرمہ سے پھر مدینہ المنورہ لے کر آئے. اور پھر مدینہ المنورہ میں، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں سرکار غریب نواز کو رکھا اور یہ کہا کہ آپ کے پیر کے فرمان پر آپ نہیں رکے. اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا معین الدین اب تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے. اور پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی لوٹ گئے، واپس چلے گئے. اور غریب نواز پیر و مرشد کے فرمان پر پھر مسجد نبوی میں علم و تدارس یعنی درس دینے لگے، لوگوں کو پڑھانے لگے، سکھانے لگے. آج ہماری قوم کو غریب نواز کے بہت سارے واقعات، اونٹوں کا بٹھانا یاد ہے، اونٹوں کا بٹھانا یاد ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا یاد ہے، لیکن کس کردار سے پڑھایا، کس کردار سے اونٹوں کو بٹھایا یہ یاد نہیں ہے. آج واقعی ہمیں اس بات پر اپنی زندگی پر افسوس ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے کتنے دور ہیں. غرض یہ کہ پھر غریب نواز سرکار مسجد نبوی میں پڑھانے لگے. چند روز یا چند ماہ ابھی گزرے تھے، سب پڑھا رہے تھے، بہت سارے علماء تھے اس وقت پڑھا رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کے روزے سے آپ کے خادم یا آپ کے ایک غلام آئے، یا آپ کو میں آج سے 800 یا 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اندر سے باہر آئے اور یہ حکم دیا کہ معین الدین کو مصطفیٰ بنا رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. آپ لوگ بڑے کنجوس آدمی ہو یار، ایسے بھی اور ایسے بھی. مال سے تو سمجھ میں آیا کہ یار بچہ وپرائی جائے، لیکن اس میں جس میں آپ کا فائدہ ہے، نہ اسی بخیلی نہ کیا کرو. یہاں پر اور کہیں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا تمہارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے. تمہیں نیکیاں بھی ملے گی اور اس کا دونوں جہاں میں اجر بھی ملے گا. اس لیے خاموش نہ رہا کرے، جہاں بھی وقت ملے بولا کرے. اب جب اندر سے آواز دلائی گئی، آ کر آنے والے نے آواز دی کہ معین الدین کو بلایا گیا ہے، حضور بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو سارے جو بھی وہاں تھے معین الدین کہا تھا نا، کیونکہ سرکار غریب نواز کا اصل نام حسن ہے، آپ کا اصل نام حسن ہے اور معین الدین آپ کا لقب ہے. اور معین الدین کا مطلب معنی یہ ہے دین کو پھیلانے والا.
دین کا مددگار. جب اندر سے صدا دلائی آ کر خادم نے کہا معین الدین کو اندر بلایا گیا ہے, تو بہت سارے وہاں پر معین الدین سے پڑھانے والے بہت سارے تھے, سب اٹھ گئے, سب کھڑے ہو گئے. ایک ذات تھی جسے خواجہ معین الدین کہا گیا, جسے مالک ہندوستان بنتا تھا, وہ عطائے رسول نہیں اٹھے, سب لوگ اٹھ گئے. اب بلانے والے بھی اس خیال میں کہ اتنے لوگ اٹھ گئے, اس میں سے کس معین الدین کو بلایا. اب نہیں اٹھے تھے تو غریب نواز حسن سنجری چشتی تھے, محمد معین الدین حسن سنجری چشتی تھے جو نہیں اٹھے تھے. غریب نواز اپنی نگاہوں کو جھکائے بیٹھے تھے اور دل میں یہ خیال کر رہے تھے معین الدین کو بلایا گیا, دین کے مددگار کو بلایا گیا ہے, دین کو پھیلانے والے کو بلایا گیا ہے. میں کہاں مددگار ہوں ابھی, میں کہاں استاد ہوں, میں نے کہاں کچھ ابھی دین کا کام کیا ہے. آپ تو نگاہ نیچی ڈال کر بیٹھے, کہا میں تو اس میں نہیں ہوں, یہ تو معین الدین کو بلانے کی بات ہے. خادم نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ سب لوگ ٹھہر جائیں, میں اندر جاتا ہوں اور واپس پوچھ کر آتا ہوں. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 900 سال پہلے کی, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے آپ کے جسم کا بظاہر روح سے تعلق ٹوٹے ہوئے 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. لیکن ان لوگ کا ایمان اتنا ایمان مضبوط تھا کہ اس وقت بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ہم جب سوال کریں گے تو جواب عطا کیا جائے گا. اور آج تک یہ ایمان ہے, آج تک, آج سے 100 سال پہلے تک دیکھیں تو یہ ایمان مکمل تھا. ابھی بھی ہے کچھ چنندہ لوگ جن کا ایمان اس طرح مکمل ہے, کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ایک پل بھی اوجھل نہیں ہے. ہمارے آقا وہ ہیں جو ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ, ہر پل جن کی نگاہ رحمت ہم پر ہے. لیکن افسوس آج کے لوگوں کا ایسا عقیدہ نہیں رہا ہے, کیونکہ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کی ہر وقت, ہر لمحہ ہم پر نگاہ رحمت ہے, وہ کبھی دین کے غدار نہیں ہوتے, کیونکہ وہ سوچتے ہیں ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ کبھی شریعت مصطفیٰ کے غدار نہیں ہوتے, وہ ڈی جے اور ڈانس کرنے والے غدار نہیں ہوتے, پٹاخے پھوڑنے والے غدار نہیں ہوتے, وہ مسجدوں سے دور رہنے والے ایسے غدار نہیں ہوتے, اماموں کی, مؤذنوں کی, سیدوں کی توہین کرنے والے وہ غدار نہیں بنتے, مسجدوں کی تعظیم و توقیر چھوڑ کر وہاں بھی ناچنے گانے, درگاہوں کے قریب جا کر بھی ناچنا گانا کرنے والے جیسے وہ غدار نہیں ہوتے. ارے وہ تو اس طرح وفادار ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ شرابی نہیں ہوتے, شرابی حضور کے غدار ہے, جوا کھیلنے والا حضور کا غدار ہے, سود بیاج کھانے والا, بیاج لینے والا, بیاج دینے والا غدار ہے. ارے وہ تو وفادار ہوتے ہیں کہ جن کو دیا ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا قرض حسنہ دیا کرو, میرا کوئی مومن بھائی مشکل میں ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے کہ یا تو میں اس کی کچھ مدد کر دوں یا اسے قرض حسنہ کے طور پر دے دوں کہ لے تیری حاجت پوری کر لے تو مجھے بعد میں دینا. وہ ایسے وفادار ہوتے ہیں. اب خادم گئے, کہا کہ ابھی میں حضور سے پوچھ کر آتا ہوں. اندر گئے, عرض کی, پھر باہر آئے, آواز دے کر کہا کہ معین الدین کو بلایا ہے, لیکن معین الدین حسن سنجری کو بلایا گیا ہے. معین الدین حسن کو بلایا گیا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی سنا کہ معین الدین حسن کو بلایا ہے, میرے غریب نواز اپنی جگہ سے اٹھے, توڑے ہوئے بارگاہ رسول کی طرف چل اٹھے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے. یہ بات خود سرکار غریب نواز نے اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بیان کی ہے. یہ کسی مولوی کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, یا میرے آپ جیسے نے بیان کیے وہ اس کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ غریب نواز کی روایت پڑھ رہا ہوں جو قطب الدین بختیار کاکی سے کہی گئی آپ نے. غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں جب اندر پہنچا, آپ بھی یہ سوچو گے کہ حضور کو بظاہر پردہ کیے ہوئے تو 600 سال کا عرصہ گزرا ہے, بعد میں جب غریب نواز گئے ہوں گے تو بظاہر سرکار کے مزار اقدس سے آواز آئی ہوگی, یا سرکار کے مزار اقدس کو دیکھا ہوگا, یا روضہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا. سوچ تو سب کی یہی تھی. غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میں اندر پہنچا تو سوچ تو یہی تھی کہ مصطفیٰ کے مزار انور کو دیکھوں گا, لیکن جب اندر گیا تو میں نے جلوہ مصطفیٰ کا دیدار کر مزار مصطفیٰ کا نہیں, جلوہ مصطفیٰ کا, روح مصطفیٰ کا دیدار کر لیا. روایتوں میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ اندر تشریف لے گئے تو
رسول اللہ نے جسے عطا بنا کر بھیجنا تھا، اس معین الدین حسن کو اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگا لیا. اپنے سینے سے لگا لیا غریب نواز سرکار کو. حضور نے سینے سے لگایا اور کہا معین الدین اب تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، تمہیں ہندوستان میں جانا ہے. بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہماری قسمت ہے. کہا تمہیں ہندوستان میں جانا ہے اور دین مصطفیٰ کا پرچم وہاں لہرانا ہے. تمہیں رب کی ربوبیت کا اور میری محبوبیت کا اعلان کرنا ہے وہاں. غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ آقا میں نے تو ہندوستان کو دیکھا نہیں ہے. ہاں نام تو کبھی سنا تھا غریب نواز نے، لیکن کہاں عربستان اور کہاں ہندوستان کا سرکار سنا نہیں ہے. یہ نہیں کہا سرکار کیا کروں گا. کہا کہ سرکار نام تو سنا ہے لیکن میں کبھی ہندوستان گیا نہیں ہوں. آقا میں ہندوستان کیسے جاؤں گا، میں وہاں کیسے بیچوں گا. آپ تو آقا یہ بھی نہیں کہا، سوال نہیں کیا کہ حضور آپ تو کبھی ہندوستان نہیں گئے. اس لیے سوال نہیں کیا کہ یہ وہ مصطفیٰ ہے جنہیں جانے کی ضرورت نہیں. خدا نے کائنات میں جتنے ممالک کو پیدا فرمایا ہے، جتنی انسانیت کو پیدا فرمایا ہے، جتنی کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ہر خطے کو مصطفیٰ جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. یہ منظر میں دیکھ کر آیا ہوں جنگ بدر کا. شاگردان نے کہاں مرے ہیں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ابھی ہوئی نہیں تھی تب سرکار نے کہہ دیا تھا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا. ٹھیک وہاں جہاں جہاں اللہ کے رسول نے لکیریں ڈالی تھی نا، لیٹیاں کھینچی تھی، وہیں وہ بدبخت مرے. یہ نقشہ میں دیکھ کر آج کے بات کر رہا ہوں. خیر غریب نواز نے کہا کہ آقا میں کیسے جاؤں گا. یہاں پر دو روایتیں بس بات بیان کر دوں. ابھی یہ روایت آدھی بھی ختم نہیں اور وقت ختم ہو گیا. خیر پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں بات کروں گا. غرض یہ کہ سرکار غریب نواز نے کہا کہ آقا میں کیسے جاؤں. یہاں پر دو روایت ہیں. ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار میں سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ دکھایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی میں دکھایا. روایت کے دو پہلو ہوتے ہیں. تاریخ میں لکھنے والوں کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو مجھے پیاری لگتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ہتھیلی مبارک کے اندر دکھائی. اور کیوں نہ ہو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اور روایت ہے کہ جن کی نسلوں میں آنے والا عبد القادر یہ کہتا ہو، جس مصطفیٰ کی نسل میں پیدا ہونے والا حسنی شہزادہ عبد القادر یہ کہتا ہو کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائے کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں. تو ان کے نانا کا، ان کے دادا کا، سرکار کا عالم کیا کہنا تھا. اور اس میں میری روایت تو یوں ہے کہ صرف یہ نہیں کہا ہندوستان جانا ہے، بلکہ یہاں کہا کہ معین الدین حسن تمہیں ہندوستان جانا ہے، اس میں خصوصی راجستھان جانا ہے، اور پھر وہاں جا کر اجمیر میں اپنا مقام کرنا ہے. خیر بالآخر یہ کہ سرکار نے پورا نقشہ اپنی ہتھیلی میں سرکار غریب نواز کو دکھایا، اور غریب نواز کردار مصطفیٰ کو پھیلاتے اور اپناتے دین مصطفیٰ کا جھنڈا ہندوستان تک گیا. اسی لحاظ کے ساتھ آپ آئے، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی توپ، نہ کوئی ہتھیار. بس ہتھیار تھا تو زبان پر مصطفیٰ پر بھیجنے والے درود تھے. ہتھیار تھا تو ہاتھ میں تسبیح اور مسلح تھے، جو آج ہمارے سے چھین لیا گیا، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. آج ہمیں بھروسہ ہے تو تلوار پر ہے، آج ہمیں بھروسہ ہے تو بندوق پر ہے، آج ہمیں بھروسہ ہے تو اپنی طاقت پر ہے. لیکن وہ لوگ کامیاب اس لیے تھے اور آج ہم ناکام اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنی طاقت اور اختیار پر بھروسہ ہے. اور وہ اکیلے آ کر 90 لاکھ کو اپنا بنا کر اس لیے گئے، انہیں اپنی طاقت اور قوت پر نہیں، اگر انہیں بھروسہ تھا تو خدا کی رحمت پر اور مصطفیٰ کی عطا پر تھا. جب وہ عقیدہ اور وہ بھروسہ ہو تو وہ کامیاب ہوا کرتے ہیں. پھر بالآخر سرکار غریب نواز آئے، اور شہزادے نے اللہ کے رسول کی اس عطا نے جو کردار مصطفیٰ نے نبھایا وہی کردار غریب نواز نے نبھایا. حضور نے اس وقت، اللہ کے رسول نے اپنے دور میں اسلام کے سب سے بڑے سخت سے سخت کافر ابو جہل کے گھر میں مصطفیٰ نے ایمان اور دین کا پرچم لہرایا، اور ہندوستان میں پرتھوی راج جیسے سخت سے سخت اسلام کے دشمن کے
اسلام پہنچایا. اللہ نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ پھر آگے کے موقع پر یہ بات یہاں سے میں بیان کروں گا, کیونکہ آنے والا جمعہ تو ہمارے عشق والا جمعہ ہوگا, ہماری محبت والا جمعہ ہوگا, میری عقیدت والا جمعہ ہوگا, اور میرے عروج کا, میرے عشق کے عروج کا جمعہ ہوگا. کیونکہ میں زندگی پر جس ذکر کرنے کے لیے تڑپتا ہوں نا, مجھے جس ذکر سے سکون ملتا ہے, قرار ملتا ہے, راحت ملتی ہے, چین ملتی ہے, عزت ملتی ہے, رفعت ملتی ہے, بلندی ملتی ہے, کردار ملتا ہے, روحانیت ملتی ہے, جو کچھ بھی ملتا ہے بس اس ذکر کے صدقے میں ملتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے اس نام کے صدقے میں حضور عطا کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کی ولادت ہونے یعنی یوم ولادت مولا علی ہوگا, تو اس دن انشاءاللہ میں مولا علی یعنی غریب نواز کے دادا کا ذکر کریں گے. آج پوتے کا ہوا, اس دن دادا کا ذکر ہوگا. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ غریب نواز کی تفسیر بیان کروں گا. اللہ رب العزت مجھے بولنے سے زیادہ, آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.